اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ بے شک ہم نے اتاری تیری طرف کتاب سچی، اتاری تیری طرف یعنی قرآن کریم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب یعنی قرآن کو اتارا، نازل کیا کہ تو انصاف کرے لوگوں میں، جو کچھ سمجھائے تجھ کو اللہ نے، یعنی جو کچھ باتیں اللہ نے آپ کو سمجھائی ہیں آپ اس کے ذریعے سے، قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، اور نہ تو مت ہو دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ دغا کرتے ہیں ان کے بارے میں تو مت جھگڑ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم اسی وجہ سے دیا ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اس آیت کے اندر شان نزول ہے۔ جب مکہ سے مدینہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تو اس وقت ایک صحابی کے گھر میں چوری ہو گئی، تو ایک منافق تھا شخص جس نے کیا کیا کہ ان کے گھر میں نقب لگا کے یعنی سوراخ کر کے دیوار کے اندر اس نے چوری کر لی۔ چوری اس نے کیا تھا کوئی آٹا گیہوں کا وغیرہ، تو اس وقت ان کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ہمارے گھر میں چوری ہو گئی ہے، تو وہ جو چوری کرنے والا شخص تھا وہ ان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ چوری میں نے نہیں بلکہ یہود کا ایک آدمی ہے اس نے چوری کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گمان چلا گیا کہ یہ تو مسلمان ہے، یہ ایسا کام نہیں کر سکتا، تو اس یہودی نے شاید چوری کی ہوگی، تو اس لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ جب فیصلہ کریں، ہم نے آپ کو دانائی اور حکمت اور قرآن کریم اسی لیے اتارا آپ کے اوپر کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ پہلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوری کے واقعہ کی اصل حقیقت بتلا کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن اور وحی اسی لیے نازل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم و معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور خائنون یعنی خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان یعنی ان کا بھی رجحان اسی طرف چلا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہود نے چوری کی ہو، لیکن چوری اس نے نہیں کی تھی، اس کے اوپر تو اس نے الزام ڈال دیا کہ یہ اسلحہ وغیرہ تھا، کچھ زیریں تھیں، کچھ تلواریں تھیں، وہاں اس نے کیا کیا کہ اس کے گھر رکھوا دی کہ یہ میری ہیں، آپ یہاں ان کو سنبھال کے رکھنا۔ تو جب اس سے پوچھا گیا تو اس یہود نے کہا کہ یہ اس نے میرے گھر رکھی ہیں، تو آگے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ پورا رکوع یہ آیتیں پوری نازل کر کے یہ فرما دیا کہ آپ جو ہیں دغا بازوں کی طرفداری نہ کریں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، بخشش مانگو اللہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان یعنی ان کا خیال کوئی گناہ نہ تھا، مگر تھا تو واقعہ کے خلاف، یعنی ان کو یہ پتہ نہیں تھا لیکن یہ اس چیز کے خلاف تھا۔ دوسری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، ان سے اتنی بات بھی پسند نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنی بات بھی پسند نہیں ہے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختنون انفسہم، جھگڑا ان کی طرف سے جو اپنے جی میں دغا رکھتے ہیں، یعنی جو اپنے دلوں کے اندر دغا رکھتے ہیں، اسی شخص کے بارے میں فرمایا اللہ نے پوری یہ رکوع نازل کیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ منافق، یہ خیانت کرنے والے ہیں، اور ان کے بارے میں آپ بالکل جھگڑا مت کریں۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اس کو جو دغا باز ہو اور گناہ گار ہو، یعنی جو اپنے دل میں دغا رکھتا ہے وہ گناہ کرتا ہے۔ یستخفون من الناس، شرماتے ہیں وہ لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ وہو معہم،
تو اللہ سے وہ نہیں شرماتے، لوگوں سے ان کو شرم آتی ہے، اور اس شرم کی وجہ سے وہ الزام دوسرے کے اوپر اس نے لگا دیا کہ اب میری بے شرمی ہو جائے گی، میری تو ناک کٹ جائے گی لوگوں کے سامنے کہ میں نے چوری کی، تو اس نے الزام دوسرے شخص کے اوپر لگا دیا۔ من اللہ وہو معہم، یعنی اللہ سے وہ شرماتا نہیں، اور وہ ان کے ساتھ، جبکہ یبیتون ما لا یرضی من القول، جبکہ مشورہ کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے خود سے مشورہ کرتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہے، دیکھتا ہے، یعنی احاطہ کرتا ہے، محافظ ہے اس بات کا جو تم کرتے ہو، سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہر چیز ہے، ہر بات جو تم کرتے ہو سب باتیں اللہ تعالیٰ کے احاطے کے اندر ہیں۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، سنتے ہو تم لوگ جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیاوی زندگی میں تو آپ ان کے لیے جھگڑتے ہو، آگے کیا ہوگا؟ تو قیامت کے دن ان کے لیے کون جھگڑے گا؟ یعنی دنیا کے اندر تو تم جھگڑ لوگے، لیکن قیامت میں ان کا کوئی جھگڑنے والا نہیں ہوگا۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس کون جھگڑے گا ان کے بدلے اللہ سے قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن ان سے کون جھگڑے، ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے کون جھگڑا کرے گا؟ امن یکون علیہم وکیلا، اور کون ہوگا ان کے اوپر وکیل اور کارساز، یعنی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کچھ صحابیوں کو یہ فرمایا کہ آپ دنیا کے اندر تو ان کے لیے جھگڑتے ہو، لیکن قیامت کے دن کون جھگڑا کرے گا اور کون کارساز ہوگا ان کا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی کرے گا گناہ یا اپنا برا، یعنی وہ اپنا ہی برا کرے گا، جو گناہ کرے گا وہ اپنا برا کرے گا، پھر اللہ سے بخشوائے تو پائے گا اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یعنی انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ منافق ہیں تو ٹھیک ہو جائیں، اگر مسلمان ہیں تو اپنے دل کو ٹھیک کر لیں، اور اگر یہ مسلمان نہیں ہیں تو مسلمان ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور یہ پائیں گے بھی اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کوئی کرے گناہ سو کرتا ہے اپنے ہی حق میں، یعنی اس نے جو کچھ برا کیا، گناہ کیا، وہ بوجھ اسی کے اوپر ہوگا، اس نے اپنے نفس کے اوپر ہی یہ بوجھ ڈالا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ منافق کو بھی جانتا ہے، مسلمان کو بھی جانتا ہے، اور کافر کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور دلوں کی باتوں کا اللہ علم رکھتا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، اور جو کوئی کرے خطا، یعنی جو کوئی گناہ کرے، بری بات کرے، برا کام کرے، او اثمن یا گناہ کرے، جو غلطی کرے یا گناہ کرے، ثم یرمی بہ پھر تہمت لگا دے کسی بے گناہ پر، فقد احتمل بہتانا واثما عظیما، اس نے اپنے سر بڑا بوجھ اور بڑا طوفان اور گناہ کیا، اس نے کھلم کھلا، اس نے اپنے اوپر، اس نے جس طرح اس شخص نے، بشر نام تھا اس کا، اس نے ایک یہود کے اوپر گناہ کا الزام لگا دیا، چوری کی اور اس کے اوپر ڈال دیا، تو اسی کے بارے میں کہا کہ جس نے کسی کے اوپر خود گناہ کیا اور وہ الزام دوسرے کے اوپر ڈال دیا کہ یہ ہم نے نہیں، یہ اس نے کیا، تو یہ بہتان اس نے اس کے اوپر تو لگایا، لیکن اس نے اپنے اوپر طوفان کھڑا کیا، اپنے اوپر وزن رکھا، اپنے سر کے اوپر بوجھ رکھا، اور اس نے کھلم کھلا گناہ کرنے والا اللہ نے اس کو قرار دیا۔ تو جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پھر سے آیت نازل کی، فرمایا کہ اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی اور اس کا فضل نہ ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو علم نہ دیا ہوتا، تو لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ، تو ایک جماعت ان میں سے، ان کا ارادہ یہ تھا کہ آپ کو کیا کریں،
بہکا دیں آپ کو، ان یضلک یعنی آپ کو راستے سے، سیدھے راستے سے بھٹکا دیں، جس طرح وہ ان کے پاس دوڑ کے چلے آئے، چوری بھی کی اور یہ الزام دوسرے کے اوپر لگا دیا، تو اللہ نے یہی ان کو فرمایا کہ اگر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نہ ہوتے تو آپ کو بہکا دیتے وہ۔ وما یضل الا انفسهم، نہیں وہ بہکا سکتے مگر اپنے نفسوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ تھا، میری رحمت، میری حکمتیں، میرا سب کچھ آپ کے ساتھ تھا، اسی لیے وہ آپ کو بہکا نہیں سکتے تھے، مگر وہ خود اپنے ہی نفسوں کو بہکا رہے ہیں۔ وما یضرونک من شیء، کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ آپ کا کچھ بھی، یعنی میرے ہوتے ہوئے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے یہ منافق اور یہ کافر لوگ، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، آپ کے اوپر ہم نے نازل کی، یعنی اللہ نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے، وَالْحِكْمَةَ اور حکمت، وَعَلَّمَكَ اور تجھ کو سکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ نے آپ کو کتاب بھی دی، قرآن کریم